ہم بہن بھائی اپنے دوسرے والد کو لے کر کافی خوف زدہ تھے، اور یہ فطری خوف تھا جو شاید ہر یتیم کے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ ہمارے سوتیلے والد کی پہلی بیوی موجود تھی، ساتھ ہی ان دونوں کے 4 بچے بھی تھے۔ ہمیں مشکل لگتا تھا کہ ہم ان کی دل میں کبھی اپنی جگہ بنا سکیں اور وہ اپنے دل میں ہمارے لیے کچھ محبت شفقت پیدا کر سکیں۔ ہمیں لگتا تھا بس ہم زندگی بھر کے لیے باپ کی شفقت سے محروم ہی رہیں گے۔ ہمیں معاشرے میں رہنے کے قابل بنانے کے لیے جی توڑ کوششیں کرتے، انہوں نے ہمیں اپنی شفقت اور خلوص سے اپنا ایسا اعتماد دیا، ہم بلا جھجک ان کو اپنا والد ماننے لگے۔ ہم سوتیلے بہن بھائی مل جل کر رہتے تھے، ہمیں دیکھ کر سگے سوتیلے کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دوسری تیسری چوتھی شادی تبھی کامیاب ہوتی ہے جب یہ دین کے مطابق کی جائیں، جب ان کو نبھانے کے لیے دین کے مطابق چلا جائے، ورنہ پھر یہ شادیاں سکون کی بجائے بے سکونی اور گھروں کی آبادی کی بجائے بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ بچے اپنی والدہ کی تیسری شادی کی فکر کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے ادارہ نکاح آسان تحریک کی طرف سے بے شمار خیروں کے سلسلے جاری ہیں، ہر اعتبار سے بیوہ خواتین کے لیے، بے نکاح رہنے والے جو بھی سلسلے ان سب کو ختم کرنے کے ہم الحمدللہ مختلف ذریعے بناتے رہتے ہیں۔ یہ سوتیلا پن، سوتیلا بیٹا، سوتیلا بھائی، سوتیلا باپ، یہ سب سوتیلا پن جو ہے نا، یہ ہندوؤں سے ہم میں یہ باتیں آئی ہیں، اسلام میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک زبردست کہانی سنیے، ایک خط میرے پاس آیا، اس کو آپ سنیے۔ مولانا عادل محمود، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عادل محمود صاحب، نکاح آسان انٹرنیشنل تحریک کے حوالے سے آپ کی کئی ویڈیوز میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی رہتی ہیں۔ آپ دوسرے تیسرے اور چوتھے نکاح کے فروغ کے لیے جی توڑ کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے آپ کی ویڈیوز پر، آپ کی پوسٹوں پر لوگوں کے منفی کمنٹس بھی نظر آتے ہیں، جس میں اس نیک عمل کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو دوسری تیسری چوتھی شادی کے خطرناک نتائج بتا کر ڈرایا جاتا ہے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر دلی افسوس ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل کشتی نوح کی مانند ہے، دنیا میں پھیلی بے حیائی کے سمندر میں جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا لے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ بیک وقت متعدد نکاح کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ آپ اگر خود یہ کام نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے تو جو یہ خیر معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو اس کی حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ مولانا صاحب کی موقف کی شدید تائید کرتے ہوئے میں اپنے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا۔ میں اپنا تعارف کرواتا چلوں، الحمدللہ میں تعلیم یافتہ جوان ہوں، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ جب ہم بہن بھائی بہت چھوٹے تھے تب ہی ہمارے سر پر آسمان گر پڑا، بلکہ اگر یوں کہیں کہ ہمارے سروں سے آسمان ہی ہٹ گیا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے والد ہمیں چھوڑ کر دار فانی کوچ کر گئے۔ ہماری والدہ سرکاری ادارے میں اعلیٰ عہدے پر جاب کرتی تھیں۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا اور ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ ہماری والدہ نے دوسری شادی کر لی، الحمدللہ۔ ہم بہن بھائی اپنے دوسرے والد کو لے کر کافی خوف زدہ تھے، اور یہ فطری خوف تھا جو شاید ہر یتیم کے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ ہمارے سوتیلے والد کی پہلی بیوی موجود تھی، ساتھ ہی ان دونوں کے 4 بچے بھی تھے۔ ہمیں مشکل لگتا تھا کہ ہم ان کی دل میں کبھی اپنی جگہ بنا سکیں اور وہ اپنے دل میں ہمارے لیے کچھ محبت شفقت پیدا کر سکیں۔ ہمیں لگتا تھا بس ہم زندگی کے لیے زندگی بھر کے لیے باپ کی شفقت سے محروم ہی رہیں گے۔ انسان جو بھی سوچتا ہے، جو بھی وسوسہ آتا ہے، لازمی نہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہو اور لازمی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو، بعض دفعہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہماری والدہ کی اس نکاح میں ہی بہتری رکھی تھی۔ ہمارے سوتیلے والد ہم سے نہایت محبت شفقت سے پیش آئے، ایسی شفقت ایسی محبت کہ ہمیں سگے والد بھول گئے۔ ہماری تعلیم ہماری تربیت پر وہ خصوصی توجہ دیتے، ہمیں معاشرے میں رہنے کے قابل بنانے کے لیے جی توڑ کوششیں کرتے، انہوں نے ہمیں اپنی شفقت اور خلوص سے اپنا ایسا اعتماد دیا، ہم بلا جھجک ان کو اپنا والد ماننے لگے۔ ان سے کوئی سوال کرتا کہ آپ کیسے اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ اتنا محبت والا سلوک کرتے ہیں، ان کا جواب اتنا پیارا ہوتا کہ ہم بہن بھائی اپنی قسمت پہ رشک کرتے۔ وہ کہتے اپنے رشتہ داروں سے میرا خون کا رشتہ ہے اور ان بچوں سے میرا دل کا رشتہ ہے، اور انہوں نے یہ دل کا رشتہ بخوبی نباہ کر دکھایا، اور بلکہ دل کا رشتہ بھی ہے اور دین کا رشتہ بھی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یوں جنت میں میرے قریب ہوگا، تو یہ تو دینی رشتہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ حق ادا کیا۔ کوئی ان سے کہتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری سے آپ گھبراتے نہیں، تو کہتے میرا تو فائدہ ہو گیا، مجھے تو پلے پلائے بچے مل گئے، مجھے بھلا کیوں گھبرانا۔ ہمیں لے کر میں نے ان کے ماتھے پر کبھی کوئی شکن تک نہیں دیکھی۔ بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے دوسری شادی کے لیے، لیکن پہلے ہی بیوی کے بچوں سے گھبراتے ہیں، یتیم بچوں سے گھبراتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ان گھروں کی تعریف فرما رہے ہیں جن گھروں میں یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، گھروں کی تعریف کر رہے ہیں، اس کفالت کرنے
والوں کی تعریف کر رہے ہیں اور جنت میں اپنے ساتھ بالکل قریب اپنے پڑوسی بننے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ گھبرا رہے ہیں معاشرے کے برے اثر کی وجہ سے، ہندوانہ ماحول کی وجہ سے۔ ان کی محبت کا یہی اثر تھا کہ ہم بہن بھائی اپنے سگے والد سے زیادہ ان کو چاہنے لگے۔ چند سالوں بعد ہماری سوتیلی والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ دوسری والدہ تھی۔ اس وقت ہم اپنی ماں کو بطور سوتیلی ماں ایک بہترین عورت کے روپ میں دیکھا۔ ہماری ماں نے اپنی سوتیلی اولاد کو سہارا دیا اور ان کے غم کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، سگی ماں کی طرح ان کی پرورش کی۔ مجھے آج بھی یہ سب یاد آتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے میرے سوتیلے والد نے ہمارے ساتھ حسن سلوک رواں رکھا، پھر کیسے ہماری والدہ نے سوتیلی ماں ہونے کے باوجود سگی ماں کی طرح اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ہم سوتیلے بہن بھائی مل جل کر رہتے تھے، ہمیں دیکھ کر سگے سوتیلے کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج ہم سب بہن بھائی مختلف اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، اس میں ہمارے والدین کا پورا ہاتھ ہے، ان کی نیک تربیت ہے۔ ہمارے والد نے ہماری خاطر مختلف بیرون ممالک میں جاب کی تاکہ ہمیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ چند سال پہلے میرے سوتیلے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری ایک بہن جس کی حال ہی میں شادی ہوئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے سگے اور سوتیلے دونوں والدین کی قبر پہ گئی۔ دونوں کی قبریں مختلف جگہوں پر تھیں۔ سگے والد کی قبر وہ فاتحہ پڑھ کر وہ سوتیلے والد کی قبر پہ گئی، لیکن ان کی قبر پر فاتحہ کے ساتھ آنسوؤں کا بھی بھرپور نذرانہ پیش کیا۔ گھر واپسی پر اس کے شوہر نے خاصی حیرت سے سوال کیا کہ سگے والد کی قبر پر آپ اتنا نہ روئیں جیسا کہ سوتیلے والد کی قبر پر آپ کے آنسو رکتے نہیں تھے، ایسا کیوں؟ اس نے کہا ان کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرا، انہوں نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی جو ہم نے اپنی شعوری عمر میں اپنی آنکھوں سے دیکھی، تبھی وہ ہمارے دل کے زیادہ قریب ہے۔ دوسری تیسری چوتھی شادی تبھی کامیاب ہوتی ہے جب یہ دین کے مطابق کی جائیں، جب ان کو نبھانے کے لیے دین کے مطابق چلا جائے، ورنہ پھر یہ شادیاں سکون کی بجائے بے سکونی اور گھروں کی آبادی کی بجائے بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ میرے دوسرے والد کے انتقال کے بعد میری والدہ بہت اکیلی ہو گئی ہیں۔ والدین سے اچھا سلوک کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ آج جبکہ ہم سب بہن بھائی شادیوں کے قابل ہیں، ہم میں سے کچھ کی شادیاں ہو چکی، ہم اپنی والدہ کی تیسری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ پھر سنو، ہم اپنی والدہ کی تیسری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری نکاح آسان تحریک کی 4 باتوں میں سے ایک بات ہے کہ عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہا جائے، کوئی رنڈوا بیوہ بے نکاح مت چھوڑا جائے۔ ہاں جی، اماں مر جائے تو ابا کی شادی کروائیں، ابا کی کوئی عدت نہیں، ابا دوسرے دن اگلی شادی کر سکتا ہے، اور ابا مر جائے تو اماں کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے تو پھر اماں کی بھی آپ شادی کروائیں۔ تو یہ ماشاءاللہ بچے اپنی والدہ کی تیسری شادی کی فکر کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہم اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے والدین کسی بھی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے اگر ایک دنیا میں نہ رہے تو دوسرے کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے، بے رونق ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ایک لباس پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، گر گیا تو اب اگلا لباس پہن سکتے ہیں۔ اگلا لباس پہننے کی قرآن سے اجازت ہے، بغیر لباس کے ننگے رہنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مبارک ترین اعلیٰ ترین دوروں میں کوئی بھی مرد عورت بے نکاح نہیں رہ سکتے تھے، بے نکاح نہیں رہتے تھے، بے لباس نہیں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی والدہ کی تیسری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے والدین کسی بھی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے اگر ایک بھی دنیا میں نہ رہے تو دوسرے کی زندگی بے رنگ بے رونق ہو جاتی ہے۔ ہمارا فرض ہے زندہ رہنے والے کی زندگی کو دوبارہ رنگوں سے بھرنے کی پوری کوشش کریں۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کے جذبات، احساسات اور خواہشات زندہ رہتے ہیں، تو ہم کیوں اپنے والدین کو ان کے بنیادی حق یعنی نکاح سے محروم رکھیں؟ وہ اپنے منہ سے تو نکاح کا نہیں کہیں گے، ان کا دل چاہے تب بھی وہ ہماری وجہ سے خاموش ہو جائیں گے۔ بڑھاپے میں تو انسان کو زیادہ کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر کا بیوی اور بیوی کا شوہر سے بڑھ کر بھلا کون ساتھ نبھاتا ہے؟ اس لیے ہم اپنی والدہ کی تیسری شادی کروا رہے ہیں، اور بہت جلد اپنے تیسرے والد کی تصویر ہم مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروائیں گے، مولانا عادل محمود کے ہمارے ادارے کی طرف سے انشاءاللہ چینل پر اپلوڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے والدین دنیا کے لیے ایک مثال ہیں، ان کے آپس میں بڑا کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہی انڈرسٹینڈنگ ہم سگے سوتیلے بھائیوں میں منتقل ہوئی، اور آج ہماری فیملی لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ دوسری تیسری چوتھی کو فروغ دینا ایسے ہی ضروری ہے جیسے انسان کا سانس لینا ضروری ہے، ورنہ بہت سی طلاق یافتہ بیوہ لیٹ میرج کیس عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گی، اور ان کے مرنے اور ان کے گناہوں کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے سے کمنٹس کر کے آپ بھی بے شمار خیروں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت 70 سالہ بڑھیا، 80 سالہ بڑھیا اور 70 سالہ بوڑھا، اس کی الحمدللہ شادی ہوئی۔ میں اللہ کی قسم ان کے گھر میں گیا اور اس بڑھیا خاتون نے میرے لیے اٹھ کر بہترین کھانا بنایا، میں نے ان کا پکا ہوا کھانا کھایا، اور الحمدللہ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے۔ اس بڑھیا خاتون کے نام ایک مکان تھا، اس مکان کی وجہ سے پورا خاندان کے عجیب عجیب لوگ ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بڑھیا خاتون کے مکان پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کی نیک بندی چاہتی اس جگہ میں مسجد بناؤں، تو وہ الحمدللہ وہ ایسے بندے کے ساتھ شادی کروائی جو ان کے اس
خیر کے جذبے کی قدر کرنے والا اور اس جگہ کو مسجد بنانے کا ارادہ رکھنے والا، میں نے اس جگہ میں جا کر خود الحمدللہ ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خیریں پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔